ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ڈاکٹر عمر شہاب ہے۔ میں آپ سے اس سے پہلے بھی کئی ساری ویڈیوز بنا چکا ہوں کہ حج میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیسے کیسے جانا ہے، کیسے عمرہ کرنا ہے، کیسے وہاں پہنچنا ہے۔ اب یہ آپ سے اس کے آگے انشاءاللہ اس سے بات ہوگی اس ویڈیو میں کہ مکہ میں قیام میں کیا کرنا ہے۔ مکہ میں قیام میں سب سے زیادہ آپ حرم، اللہ کے گھر جو ہے، اللہ کے دنیا روئے زمین پر اللہ کے گھر سے زیادہ متبرک کوئی جگہ نہیں ہے، اور اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، آپ کو وہاں بلایا ہے اپنے گھر میں، تو آپ زیادہ سے زیادہ وقت ہو سکے، جتنا ہو سکے وقت جو ہے حرم میں گزاریں۔ اور ایک وقت کی نماز 1,00,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جیسا میں نے اس کو مفہوم سنا ہے۔ اسی طرح سے زیادہ عمرہ کرنے کی کوشش کریں، زیادہ سے زیادہ طواف کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہاں پہ اگر کچھ بھی نہیں کرنا ہے تو خالی بیٹھے رہے، آپ خالی خانہ کعبہ کو دیکھتے رہیں، یہی ثواب سے بھرا ہوا ہے۔ وہاں پہ اپنے گناہوں پہ ندامت ہو، اپنے اللہ سے رحمت، اللہ کی رحمت سے امید ہو، دعائیں مانگیں، جو بھی کرنا ہو، بس ہمارا حرم زیادہ وقت گزرے حرم میں۔ اور مسجد عائشہ سے جو ہے بہت آسان ہے۔ مسجد عائشہ سے جو ہے ہمارے مسلک کے جتنے وہ ہیں سب کا متفق ہیں کہ مسجد عائشہ سے بار بار جو ہے عمرہ کیا جا سکتا ہے، یا مسجد عائشہ سے نہ کرنا چاہیں تو وہاں سے طائف سے بھی ہو سکتا ہے۔ طائف والے کے لیے بھی بسیں ملتی ہیں مسجد عائشہ سے بھی، جدھر جو ہے یہ ہے جنت المعلیٰ ہے، اس سے پہلے وہاں بسیں وہاں لگی رہتی ہیں، وہاں پہ 5 ریال یا پھر کبھی کبھی تو فری میں ملے جاتی ہیں، کبھی 4 ریال 3 ریال میں جو ہے لے کر کے جاتی ہیں، وہاں سے لا کر کے وہاں سے بھی بس سروس چلتی رہتی ہیں مستقل۔ مسجد عائشہ سے جائیے احرام باندھ کر کے، وہاں سے جا کے نیت کریے، نیت کر کے وہاں آ کر کے وہ کریے، اور ایک دن میں کئی طواف کر لیتے ہیں، کئی عمرہ کر لیتے ہیں لوگ، تو یہ کر سکتے ہیں۔ اور کمرے پہ کم سے کم رہے بھائی، وہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے جاتے ہیں 1-2 عمرہ کیا، اس کے بعد لوگ تھک جاتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں کہ زیادہ تر کمرے پہ رہتے ہیں، پھر کھانا پک رہا ہے، وہاں پہ باتیں ہو رہی ہیں ادھر ادھر کی ادھر، جیسے بالکل ایک عام گھلنے ملنے والا ماحول بن جاتا ہے کہ سب وہاں پہ سب جو ہے جتنے محرم نامحرم سب ایک بالکل وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہر آدمی کوئی کسی کے بہن بن گیا، کوئی کسی کا بھائی بن گیا، کوئی دیدی بوبو ہو رہا ہے، ایسا بالکل نہ کریں۔ اب بھی بالکل اس سب چیزوں سے بچیں۔ وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جیسے وہاں نیکیوں کا جو ہے ثواب زیادہ بڑھا ہوا ہے، اسی طرح وہاں گناہ کرنا بھی جو ہے زیادہ خطرناک ہے، گناہ کا وبال بھی زیادہ ہے۔ تو اس کو وہاں پہ کوشش کریں کہ وہاں ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، اور کھانے میں، کپڑے دھونے میں، ان سب میں کم سے کم وقت گزرے۔ کوشش یہ کریں کہ زیادہ تر اگر جیسے بہت زیادہ ضرورت نہ ہو بھی وہ ہر وقت کھانا پکانے کی اور وہ کرنے کی، تو ایک وقت میں پکا لیں، دوسرے وقت میں اسی کو جو ہے کھا لیں۔ یا آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں، حرم کے باہر بہت سارے ہوٹلس ہیں، وہاں پہ جا کر کے ہندوستانی پاکستانی ہوٹل میں کسی میں جا کر کے آپ کھانا کھا سکتے ہیں، کہیں بھی کوئی وہ نہیں ہے، پیٹ بھرنے کا ہے یہ، بہت مزے لینے اور بہت ہم وہ کرنے نہیں گئے۔ اللہ نے اپنے گھر میں بلایا ہے۔ 35-40 دن کا وقت ہوتا ہے، کوئی بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے اگر تھوڑا مزہ نہیں آئے گا تو کچھ نہیں ہو، تھوڑا سا مشکل گزار لیں، جیسا اور اچھا کھانا ملتا ہے اور کم سستے میں ملتا ہے۔ اور جیسے واشنگ مشین میں آپ کو کپڑا دھونا ہے تو کوشش کریں کہ واشنگ مشین ایک بار اپنی جو ہے کھنگال لیں، اس کو صاف کر لیں اس کو، یا وہ اپنی جیسے اکثر بلڈنگوں میں واشنگ مشین ہوتی ہے، کہیں کہیں نہیں بھی ہوتی ہیں، تو اپنے ہاتھ سے کپڑا دھو لیں، اس میں کوئی اس کی بات نہیں ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ وہاں پہ طواف کریں اور پردے کا لحاظ کریں بھئی، یہ نہ ہو کہ ہم عورتوں کے بیچ میں ہم کوشش کریں کہ ان کے جیسے مرد و عورت الگ الگ رہیں، اور کوشش کریں کہ جیسے زیادہ بھیڑ میں نہ گھسیں، ورنہ جو ہے ہم بے پردگی بھی ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں جو ہے ہوتی ہیں۔ اور جب بھی آپ حرم میں داخل ہوں تو حرم میں مسجد نبوی میں یا حرم میں کسی بھی مسجد میں اس کو اعتکاف کی نیت کر لیں۔ اور اچھا، لوگ کیا کرتے ہیں کہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے کوئی کسی کے ساتھ محرم ہے، نامحرم ہے، کوئی کسی کے ساتھ بھی جو ہے طواف کرنے چلا جا رہا، عمرہ کرنے، زیارت کرنے چلا جا رہا، تو ایسا بالکل نہ کریں بھائی۔ وہاں پہ اگر نہیں آپ کو جانا ہے، آپ کے محرم نہیں ہے، تو مت جائیے کمرے پہ عورتیں بلکہ کمرے پہ نماز پڑھیں زیادہ بہتر ہے۔ تو کسی نامحرم کے ساتھ ہرگز حرم نہ جائیں اور زیارت پہ نہ جائیں۔ اور جیسے غار حرا، وہاں پہ غار حرا ہے، غار ثور ہے، اور بھی مقامات ہیں جہاں پہ جو ہے جہاں آدمی جا سکتا ہے، جہاں پہ جو ہے زیارت کے مقامات ہیں،
اب کوشش کریں کہ جیسے اگر جیسے گرمی بہت ہے، گرمی کا حج ہے اور وہ ہے، تو اس میں غار غیرہ میں اور اس میں غار ثور میں اگر آپ جائیں گے تو بہت اونچائی پہ ہے، بہت چڑھنا پڑتا ہے، اگر آپ ہو سکتا ہے تھک جائیں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے عبادت نہیں تو یہ تو اگر آپ کر سکیں بشاشت کے ساتھ بالکل جائیں وہاں پہ، جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا مشقتیں برداشت کریں ہیں، اس کا تصور آتا ہے کہ کتنی کتنی مشقتیں ہمارے لیے برداشت کریں ہیں۔ لیکن اگر آپ نہیں جا سکتے ہیں اور بہت مشکل ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کے لیے، کمزور لوگوں کے لیے اتنے اوپر چڑھنا، تو بالکل نہ چڑھیں، آرام سے ساتھ وہیں نیچے سے ہی دیکھ لیں، نیچے سے زیارت کر لیں، مطلب اس سے کہ آپ کی عبادت میں خلل نہ پڑے۔ اور اچھا، جب آپ کو حرم میں آپ رہیں تو موقع ملے تو آپ جو ہے غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے اپنے توبہ کریں، استغفار کریں، اور اس کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ صحن سے طواف کر رہے ہیں تو کوشش کریں کہ جب نماز کا وقت ہو تو آپ پہلی صف یا دوسری صف جو لگتی ہیں آگے سے آگے کی طرف جو صف ہوتی ہے اس میں نماز آپ اچھا سلام پھیر کر کے فوراً جو ہے بہت تیزی کے ساتھ اگر آپ آگے بڑھ جائیں گے تو آپ خلاف کعبہ حرم اس کو چھو لیں گے آرام سے۔ لیکن خاص کر کے دھیان رکھیں کہ اس میں کسی کی بے حرمتی نہ ہو، کسی کو دھکا مکی نہ لگے، کسی کو چوٹ نہ لگے، کسی کو ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو یہ اس چیز کا تھوڑا سا دھیان رکھیں اگر اس کے علاوہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ایسا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں پہنچے اور اس کے بعد وہاں پہنچ بھی گئے، بہت سے لوگ ان کے پیچھے جو ہے جو انتظار میں ہوتے ہیں کہ یہ ہٹیں تو ہم بھی، کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے انتظار میں، تو تھوڑی دیر اللہ کے لیے جو ہے کریں، اس کے بعد تھوڑا سا دوسروں کے لیے بھی رعایت کر دیں کہ بھائی اگر ہم کر چکے ہیں تو ہم جو ہے اللہ سے جو ہے ہم لپٹ چکے ہیں غلاف کعبہ سے، یا اس سے وہ کر چکے ہیں علم حرم کے سے، تو ہم پیچھے ہو جائیں اور تھوڑا سا دوسرے لوگوں کو کہ موقع دیں کہ جس سے جو ہے دقت لوگوں کو نہ ہو۔ اچھا، حج سے پہلے جو ہے 3 دن پہلے بس بند ہو جاتی ہے، تو آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں، جو لوگ طاقتور لوگ ہیں اور جن کی جسمانی قوت ہے ان لوگ جو ہے، کمزور لوگ بالکل ٹرائی نہ کریں۔ اور اگر ہو سکے تو وہاں پہ ایسے نیٹ پیکس ہوتے ہیں جس میں بات چیت کم ہوتی، مطلب بات کرنے والا جو ٹاک ٹائم ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اور جس میں نیٹ زیادہ ملتا ہے۔ تو اس طرح کے وہاں پہ لوگوں سے پتہ کر لیں کہ کیسے کون سے سم لیں جس میں نیٹ ہم کو زیادہ ملے، جس سے آپ گوگل میپ سے بھی جا سکتے ہیں، گوگل میپ سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اور اگر نہیں ہوئے تو جیسے وہاں پہ اس زمانے میں ٹیکسیاں بہت چلتی ہیں حرم کے لیے، تو 2-4 لوگ مل کر کے ٹیکسی کر لیں، اور اس کا اچھا ٹیکسی والوں سے ریٹ کی بات ضرور کر لیں، کیونکہ ٹیکسی والے اس زمانے میں جو ہے بہت الٹا سیدھا ریٹ مانگتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ بس نہیں چل رہی ہوتی 3-4 دن پہلے، اور 3-4 دن بعد تک بسیں نہیں بند ہو جاتی ہیں حج سے پہلے۔ تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے ٹیکسیاں جو ٹیکسی پہ کریں تو ان سے بات کر لیں، ان سے ریٹ کوٹ کو ان سے جو ہے بارگیننگ کر لیں کہ جو ہے، اور 3-4 لوگ مل کر کے چلے جائیں گے تو آرام سے جو ہے جا سکتے ہیں۔ اچھا، جیسے اکثر کیا ہوتا ہے کہ جیسے اب جب نہیں جا رہے ہوتے ہیں تو وہیں نماز پڑھنی ہوتی ہے، جیسے موقع نہیں مل پا رہا ہے تو حرم میں نہیں جا پا رہے تو وہیں موزم، تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے اکثر میں نے دیکھا تھا کہ لوگ جو اس کی باڑ لگی رہتی ہے اس میں پتیاں رہتی ہیں، تو اگر چلتے چلتے ایسے توڑ لیا، کبھی حرم احرام کی حالت میں ہے یا ویسے حالت میں ہے، تو وہاں پہ کوئی ان سب چیزوں سے بہت بچنا ہے۔ یا مسجد کے باہر جو سامان بٹتا رہتا ہے، جیسے اکثر چائے قہوہ ہے وہ، اور کھجوریں ہیں، یہ سب مغرب کے بعد لوگ بانٹتے ہیں، کوشش کریں کہ اس میں بہت زیادہ ایسا نہ کریں کہ جو ہے کچھ زیادہ کہ ہم کو زیادہ مل جائے، ہم زیادہ لے لیں، یہ سب عرب جو ہے اس کو بہت برا مانتے ہیں، تو ان سب چیزوں سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ کوئی وہ نہیں ہے، تھوڑا سا لے لیں، قہوہ لے لیں، ٹافی وہ لے لیں، کھجور لے لیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں وہاں پہ سب سمجھتے ہیں کہ سب بٹور لیں گے، ہم ہی سب کھا جائیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، تو وہاں پہ جو ہے اچھا حرم کے باہر بہت سارے ہوٹلس ہیں، اچھے ہوٹلس کو دیکھ کر کے، صاف ستھرا ہوٹل دیکھ کر کے، ایسے ہوٹلس پہ نہ کھانا کھائیں جہاں پہ آپ کو لگے کہ جو ہے جہاں آپ کا دل نہ بھر رہا ہو، جہاں صاف ستھرے ہوٹلس ہیں، جہاں ایسی چیزیں کھائیں جو تازی بنی ہوئی ہوں، کیونکہ پیٹ نہ خراب ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے گا پھر طبیعت خراب ہو جائے گی، پھر آپ کو جو ہے کر بھی نہیں پائیں گے۔ اچھا، طبیعت کے لیے بھی بتایا میں آپ کو کہ جو ہے آپ کی جیسے دوائیں جو رکھی تھوڑی موڑی چیزوں کے لیے بار بار ہاسپٹلس نہ جائیں، ورنہ ان لوگوں کے پروٹوکول ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے بھرتی کر لیں گے، پھر آپ کو جو ہے وہاں لے آ کر کے پھر آپ کے ارکان چھوٹ جائیں گے،
اور مان لیجیے جیسے کسی کوئی سانس کا مریض ہے تو اپنی سانس کی دوائیں وائیں رکھ کے لے کر کے جائے، بار بار اب جیسے ان کے پاس جائیں گے ان کے ہاسپٹلس میں تو وہ اپنے پورا ایڈمٹ کر لیتے ہیں، پھر وہ ایمبولینس سے آپ کو کراتے ہیں، اور اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں چھوٹ جاتی ہیں، تو اس کو تھوڑا کوشش کریں کہ ان کے اب بہت زیادہ ضرورت ہے تو ظاہر سی بات ہے ایڈمٹ ہونا پڑے گا، جانا پڑے گا، وہاں ٹیسٹ کرانے پڑیں گے، لیکن اسے تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے۔ اچھا، جیسے وہاں پہ حرم کے باہر ہوٹلوں میں آپ دیکھیے گا لمبی لمبی لائنیں قطاریں لگی رہتی ہیں، وہاں پہ کھانے بٹ رہے ہوتے ہیں، ہرگز ہرگز اس کھانے کو مت لیجیے گا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، وہاں پہ جائیے گا آپ دیکھیے گا اس میں لکھا رہتا ہے کہ جیسے اکثر لوگوں کو دم دینا ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ کھانا کھلا دیتے ہیں، تو اس میں وہ آپ ان ہوٹلوں پہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے پیسہ دے دیا تو 10 ریال 20 ریال دے دیا تو ایک دو لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، وہ کھانے فری ہوتے ہیں، وہ صدقے کے کھانے ہوتے ہیں۔ کوشش کریں کہ ان کھانوں سے یا ان جیسے جو بٹنے والے کھانے حرم کے ہوٹلوں کے باہر وہ کھانے بٹنے والے کھانوں سے بہت بچیں، ٹھیک ہے، اپنا کھانا خود کھائیں، خرید کے کھائیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے جیسے بہت آئس کریم بٹ رہی ہوتی ہیں، سامان بٹ رہے ہوتے ہیں، تو ان میں بہت زیادہ کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ ہم کو زیادہ سے زیادہ مل جائے، ہم زیادہ سے زیادہ لے لیں، اس سے تھوڑا سا جو ہے برا امپریشن پڑتا ہے، اور اللہ کو بھی برا، اللہ کے گھر میں گئے ہیں اور ہم ایسی حرکت نہ کریں کہ جس سے اللہ کو ہم سے ناراض ہو جائیں۔ اسی طرح جب آپ مدینے کے قیام میں ہوں تو مدینے کے قیام میں بھی آپ کو 8 دن وہاں پہ رکھتے ہیں، 40 وقت کی نماز آپ کو کوشش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے اندر جو ہے وہ پڑھاتے ہیں، تو وہاں کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ نمازیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پڑھیں، اور اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ وقت سے پہلے ہی آپ مسجد پہنچ جائیں اور زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہاں گزاریں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ زیارت پہ بھی جب جانا ہو تو ایسے وقت میں نہ جائیں کہ جس میں نمازیں ہماری چھوٹ جائیں یا نماز ہماری 1 2 3 نمازیں چھوٹ جائیں۔ ہم کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہی نماز پڑھیں، اعتکاف کی نیت میں ضرور گزریں، وہاں پہ بہت کریں، وہاں روزہ ضرور رکھیں۔ اور اسی طرح سے جو ہے شاپنگس میں لوگ اکثر کیا کرتے ہیں کہ شاپنگ وہاں کرنے چلے جاتے ہیں اور بہت وقت اس میں گزر جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ سب شاپنگ میں ایسے وقت میں کریں جیسے عشاء کے بعد کر لیں، پوری رات ان کے یہاں زیادہ تر مارکیٹ 12 1 بجے تک تو حج کے دوران میں کھلی رہتی ہیں۔ سونے وونے کی خریداری بہت محتاط ہو کے کرنا چاہیے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں سونا خرید لیں گے، وہ یہ کر لیں گے، وہاں پہ اکثر لوگ ٹھگ جاتے ہیں، اکثر لوگ جو ہے وہاں پہ جو ہے ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ وہاں پہ کیا وہ لوگ کا کیا سسٹم ہے، تو کوشش کریں کہ کسی عربی دکان سے ہی لیں، جیسے بنگلہ دیشی اور وہ سب پاکستانی دکانیں ہوتی ہیں، سب ان لوگوں دکانوں کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے جو ہے جیسے ریاض الجنہ میں ہے، ریاض الجنہ میں اب تو وہاں ٹائمنگ کر دیا، ٹائم سلاٹس کر دیا، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ریاض الجنہ کے لیے لوگ بھیڑ لگائے رہتے تھے، اب جس کو موقع مل گیا وہ وہاں پہ بیٹھ گیا جا کر کے اطمینان سے، وہ 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت پڑھ رہے ہیں، پھر اٹھ نہیں رہے ہیں، پھر زبردستی پولیس والوں کو جو ہے وہاں پہ ہٹانا پڑتا تھا۔ ایسا کوشش کرے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اکرام کی نیت کے ساتھ کہ اکرام ہم پڑھ لیے ہیں، ہم نے دعا کر لی ہے، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اور ریاض الجنہ جو ہے دنیا میں جنت کا حصہ ہے، اس کے اندر اگر کوئی داخل ہو گیا، اس میں سب سے پہلی بڑی بات یہ ہے کہ وہاں سے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک آپ نے تو ایک فرمایا ہے کہ آپ نے کہ کسی کو جنت میں داخل کرنے کے بعد نکالیں گے نہیں، اور آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ریاض الجنہ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کی کیاری ہے، تو ہم کو اللہ پاک ہم جنت میں داخل ہو گئے، اب ہم کو جہنم میں نہ ڈالیے گا، جنت میں جانے کے بعد کو جہنم آپ کا وعدہ ہے آپ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، تو آپ اس دل میں نیت کریے، اللہ سے دعا کریے اللہ پاک اب ہم کو اس میں اندر داخل ہونے کے بعد ہم کو یہ سب سے پہلی نیت کرنی چاہیے، اس میں دعا کرنی، اس کے بعد وہاں اطمینان سے 2 4 رکعت نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد کسی دوسرے کو بھی موقع دے دیں کہ جو ہے اس پہ اگر آپ کریں گے نا تو اللہ جو ہے اللہ تو دیکھنے والا ہے آپ کے زیادہ نمازوں کی اور ہماری زیادہ اس کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کس نیت کے ساتھ یہاں آیا ہے، کس نیت کے ساتھ یہ کر رہا ہے، تو یہ دھکا مکی نہ کریں بالکل بھی، اور وہاں بالکل جب آپ باب السلام سے آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہ سلام پیش کرنے جائیں
تو وہاں بہت زیادہ نگاہ، اس کے لیے بھی میں انشاءاللہ دوسرے نیکسٹ ویڈیو میں اس کو بناؤں گا، اس کو بتاؤں گا آپ کو کہ وہاں پہ سلام کرنے کے اور آپ کے وہاں پہ اس کے آداب کیا ہیں۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم کو ادب سیکھ کر کے جانا ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ کے گھر میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جب جائیں گے، وہاں پہ بنفس نفسید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، تو وہاں پہ اس طرح سے جائیں کہ ہم سے کوئی بے حرمتی نہ ہو جائے، ہم سے کہیں، اور صدقہ کچھ کوشش کریں کہ کچھ صدقہ کر کے جائیں، اور نانے کے بعد بھی کہ ہم سے اللہ پاک ہم سے اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا، ہم اس آنے کے بعد بھی کچھ صدقہ کریں۔ اور دوسری چیز، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے جائیں۔ لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں جا کر کے بہت غور سے جو ہے جالیوں کے اندر جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، دیکھنے کی ویڈیو بناتے ہیں، خاص کر کے ویڈیوز وہاں نہ بالکل نہ بنائیں۔ اللہ کے ہم جانتے نہیں کہ ہمارا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے تو آپ کے پاس آ کر کے بڑی عزت و اکرام سے بات بیٹھتے تھے۔ ہم اللہ صحابہ کی کسی کی نگاہ مجال نہیں ہوتی تھی کہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھتے تھے تو آپ سے نگاہیں ملا لیں، اور ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کر کے زور سے جو ہے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں وہاں سے، اور وہاں ویڈیوز بناتے ہیں، بالکل جسے لگتا ہے کہ انسان کے اندر انسانیت سے بالکل پرے وہ ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور عزت اور آپ کا وقار اپنے دلوں میں بالکل بھر کے پیوست کر کے جائیں، ہم سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے ہم سے وہاں پہ، اور کوشش کریں سر جھکا کر کے جائیں، سلام درود و سلام جو بھی اپنی زبان میں جو بھی سلام آتا ہو، جو بھی آپ کو سلام پیش کرنا آتا ہو، درود شریف پیش کرنا آتا ہو، سلام پیش کرنا ہو، وہاں دھکا مکی نہ کریں، بالکل اطمینان سے جائیں اور سر جھکا کر کے جائیں۔ جس طرح سے تم بادشاہ کے سامنے پیشی ہوتی اس طرح سے وہاں پہ پیشی ہو، بالکل بھی وہاں پہ کوئی غیر مہذب اور غیر مؤدب جو ہے کوئی ایسی وہ نہ ہو، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور زیادہ نماز و مسجدوں میں وقت گزرے ہمارا۔ زیارت کے لیے جب جائیں تو جیسے بہت دور جہاں ایسا کوشش کریں کہ فجر کے بعد زیارت کے لیے نکل جائیں کہ ظہر سے پہلے آپ آ جائیں۔ وہاں چند مقامات ہیں جیسے مسجد قباء ہے، اس میں وہاں ضرور جائیں، وہاں پہ ایک مقبول عمرے کا ثواب ہے اس میں نماز پڑھنا، اور اسی طرح سے مسجد قبلتین ہے، بدر کا مقام ہے، احد کا مقام ہے، وہاں جا کر کے دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن تکلیفوں سے کیسے وہاں وقت گزارا ہے، تو ان سب چیزوں کو ضرور دیکھنا چاہیے موقع ملے، لیکن اس کے لیے ہم اپنا جو ہے وہ وقت نہ جو ہے مسجد نبوی کا وقت نہ کم کریں، مسجد نبوی میں جو ہے کوشش کریں کہ وہاں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کو بناؤں گا، اس کے لیے کہ وہاں پہ خریداری کیسے کرنا ہے، وہاں پہ کھجوروں کی جو ہے مارکیٹیں کہاں پہ ہیں، اور کیسے وہاں پہ خریداری کرنی ہے، کیسے وہاں پہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔